حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی اور پھر ان کو سفید کپڑا پہنایا، اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور بدن اطہر تمام علائشوں سے پاکیزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پڑ جانے سے پہلے سال میں قحط سالی اور فقر اور افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئیں اور ہر طرف سرسبزی و شادابی نمایاں ہو گئی، اور دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجائیں اور گھٹائیں چھا چھا کر آئیں، اور پورے زور و شور سے برس کر جل تھل کر جاتی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب عبد المطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی، اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے، گویا پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اول تو اس میں اختلاف ہے کہ رات کے وقت ہوئی تھی یا روز روشن کو، اور پھر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت میں ہوئی۔ اسی طرح پیدائش کے دن اور مہینے اور سال میں بھی اختلاف ہے، اور جائے پیدائش کے متعلق بھی اختلاف ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور یہ قول اتنا مؤکد ہے کہ بعض محققین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیر کے متعلق کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے، خدا کی قسم وہ غلطی پر ہے۔
چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے متعلق استفسار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی، اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکار اور حافظ بن بکار اور حافظ ابن ساکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح سویرے تھا، یعنی طلوع فجر کے وقت۔ اس پر حضرت عبد المطلب کا قول تاکید کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہیب بن منبہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے تھے تب بھی تمام بت گرے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا تب بھی تمام بت گر گئے تھے۔ حضرت مطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہ سے گر پڑے اور سجدے کسی حالت میں زمین پر اوندے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حبش بھی تھے، یہ روزمرہ کی طرح اپنے ایک خاص بت کے پاس آئے، اور جس رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات اس بت کو انہوں نے اوندے منہ گرے پایا، انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا، مگر وہ تھا کہ دوبارہ گر گیا، پھر سیدھا کیا مگر پھر گر گیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا۔ کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے جن میں بت سے اس کی خاص وجہ پوچھی گئی، تو بت کے اندر سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے تمام مشرق و مغرب کے علاقے روشن ہو گئے ہیں۔ ادھر دنیا کا سورج رات کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے طلوع ہو رہا تھا، ادھر محمد کی شکل میں ایک سورج دنیا کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے طلوع ہو رہا تھا۔